السلام علیکم ناظرین، میرا نام رانا ساجد ہے۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر، ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور یہ پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے بھی میری فیلنگز کچھ ایسی تھیں، کیونکہ جب سے یہ نیوز یہ خبر سنی ہے اس کے بعد ہم تقریباً سارا ہی پاکستانی میڈیا، نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ جو پاکستانی ہیں، پاکستانی قوم ہے، وہ بھی خاصی غمزدہ ہے، خاصی پریشان ہے، کیونکہ ایک ایسا دھچکا پاکستانی صحافت کو، پاکستانی جو ہے میڈیا انڈسٹری کو آج وہ لگا ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز اور غیر جانبدار جنہیں کہا جائے، سینئر ترین تجزیہ کار ارشد شریف، جو کہ اب ہم میں نہیں رہے۔ اتوار کو کینیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے وہ ساری چیزیں بلڈ ہوئی، آج کے اس پروگرام نے ہم نے اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے۔ لیکن یہ پروگرام کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے فیلنگز ایسی ہیں، جذبات ایسے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، اور جن کو دیکھتے دیکھتے ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا اور یہ ساری چیزیں کی تھی، اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اس طرح کی خبر ہمیں اناؤنس کرنی پڑے گی، ہمیں پڑھنے پڑے گی ان کے ریگارڈنگ، ان کے حوالے سے، کہ ان کی ڈیتھ کے حوالے سے آج ہمیں یہ اناؤنس کرنا پڑے گا۔ تو دل جو ہے وہ انتہائی غم زدہ ہے، لیکن ہم ارشد شریف کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے تمام جو ہے فیملی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دکھ کی اس گھڑی میں جو ہے ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اسپیشلی جو انتظامیہ ہے، پاکستانی گورنمنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کینین گورنمنٹ ہے، ان سے بھی مطالبہ کریں گے اس کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں، تاکہ ارشد شریف بھائی جو کہ اب ہم میں نہیں رہے، ان کے جو آواز اٹھانے کا ایک تھا، طریقہ کار تھا، اور سچ کی آواز جو انہوں نے اٹھائی اس کو جو ہے وہ لے کر چلا جا سکے۔ تو ناظرین، اتوار کی شب کینیا میں ہوا کیا تھا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ ارشد شریف جو کہ اتوار کی شب کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں کار میں سوار تھے، اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے وہاں پہ۔ اس سے بھی قبل اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو ارشد شریف کینیا کیسے پہنچے، ہم وہاں سے آغاز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھنے میں آسان ہو جائیں۔ کینیا سے پہلے ارشد شریف دبئی میں تھے، اور دبئی سے پہلے وہ پاکستان میں تھے اور لندن بھی گئے۔ یہ سب سارا سینیریو بنا، جب یہ سارے حالات بنے تو وہ پاکستان چھوڑ کے جو ہے ان کو جانا پڑا، اور جس طرح کی موومنٹس چل رہی تھی، جس طرح کے معاملات تھے، جس طرح کے حالات تھے، اسپیشلی کچھ ایسے لوگوں جو یہ جرنلسٹ ہیں اور اسی طرح کو دیگر کچھ احکام ہیں ان کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے پہلے ایئر وائی جو کہ پاکستان کا میڈیا ہاؤس ہے ان کے ساتھ لنک تھے، وابستہ تھے، اس کے بعد اس کو لیفٹ کیا، چھوڑا، ایک اور جو ہے نجی چینل اس کو جوائن کیا، لیکن اس کے بعد وہاں سے بھی جو ہے انہوں نے پاکستان چھوڑا۔ ظاہر ابھی پرماننٹلی تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن پاکستان سے وہ باہر تھے، کیونکہ فیملی ان کی بھی اسلام آباد میں موجود ہے، گھر اسلام آباد میں موجود ہے، لیکن وہ پاکستان سے باہر گئے، دبئی گئے، لندن گئے۔ دبئی میں یہ موجود تھے، اور وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ دبئی کو، یو اے ای کو یہ چھوڑ دیں، اور آپ یہاں سے یا تو پاکستان چلے جائیں یا پھر آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو ارشد شریف جو کہ دبئی میں تھے، لیکن جب ان کو یہ احکامات ملتے ہیں تو وہ فیصلہ اپنا لیتے ہیں اور کینیا وہاں پہنچتے ہیں۔ کینیا میں وہ دارالحکومت ہے نیروبی، اور وہاں پہ وہ ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پولیس کی ابتدائی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ شناخت میں غلط فہمی، مطلب مسٹیکن، کہ ایک آپ اس کو یہ نہ کہہ کہ جی ہم نے اس کو پلان کر کے یا ٹارگٹ کر کے وہ یہ ساری چیزیں ہوئی، واقعہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہ جی غلط فہمی پر جو ہے اس گاڑی پر گولیاں چلائیں جس میں ارشد شریف سوار تھے، اور یہ گاڑی نیروبی میں جا رہی تھی، اور صورتحال کیا بنی، اس کے پیچھے جو وقوع تھا وہ کیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پولیس کو ابتدائی طور پہ معلوم ہوا، ان کے علم میں ایک بات آئی کہ واقع میں کینیا کی پولیس سروس کے دستے، جس کو یہ جنرل سروس یونٹ JSU کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے افسران بھی شامل تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ارشد اور ان کے بھائی
खुर्रम अहमद नैरोबी की तरफ से वापस आ रहे थे। नैरोबी उनके दारुल-हुकूमत है। इनकी कार की रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो DJ200M था, ये गाड़ी का नंबर था जिसमें ये सवार थे। इस दौरान क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को एक चोरी शुदा गाड़ी की इत्तला मिलती है और उसका नंबर भी सेम होता है जो कि अरशद शरीफ की गाड़ी का नंबर होता है। अब ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल हैं, समझने वाली हैं और तमाम नाज़रीन के लिए ये एक समझ लें वो दस्तावेज़ात के तौर पे हैं कि आप असल में वाक़े में हुआ क्या था, वो सारी चीज़ें। तो ये पुलिस की जो तहकीकात हैं, जो इब्तदाई तफ्तीश है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये जब उनको मिला क्रिमिनल डिपार्टमेंट को, इनके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को, और उसके बाद रिपोर्ट थी डिग्लिस वीनिया नामी एक शहरी की जानब से, जो कीनिया का शहरी था, उसका नाम डिग्लिस वीनिया है, और इसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कार चोरी की जिसमें इनका बेटा भी मौजूद है। उन्होंने कहा मेरी कार चोरी हुई है, इसका नंबर ये है, और उसमें उनका बेटा भी मौजूद है। और ये कार चोरी के साथ साथ डेफिनेटली जब उनका बेटा भी इसके अंदर है तो फिर किडनैपिंग भी इसमें ऐड हो गई। तो इस दौरान जो खुर्रम अहमद हैं जो कि और इनके भाई मगदाई रोड पर पहुंचे, ये कीनिया में नैरोबी का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे रोड का नाम है मगदाई रोड। उन्होंने देखा कि सड़क पर छोटे छोटे जो समझ लें कि पत्थर हैं वो रख के उसको ब्लॉक किया गया है, डायवर्सन लगाई गई है, रोका गया है और बंद की गई है ताकि इसको कोई अबूर ना करे। लेकिन ये पुलिस इब्तदाई रिपोर्ट की जो कहानी है वो आपके साथ शेयर कर, इन्होंने फैसला किया कि हम इसको क्रॉस करते हैं। अब उन्होंने कार जब देखी कि रुकावटें खड़ी हैं लेकिन इसके बावजूद क्रॉस करने की कोशिश की तो गोलियों की आवाज़ें सुनी और वो रुके नहीं और अपना सफ़र जारी रखा। मतलब डेफिनेटली जब आप पुलिस ने नाका लगाया हुआ है तो पीछे से आप रुकते नहीं है तो पुलिस उसके ऊपर फायर कर देती है। मोस्टली आपने देखा है, इवन ये पाकिस्तान में भी इस तरह के वाक़यात हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा रुनमा होते रहते हैं। तो ये सारा सिनेरियो इस तरह से वो जो पेश किया गया। उन्होंने कहा जी खुर्रम ने देखा कि इनके भाई अरशद शरीफ को सर पे गोली लगी है और ये गोली पीछे से उनके सर पर लगी और सामने से बाहर निकल गई। मतलब ये वाला जो हिस्सा था अरशद शरीफ का, यहाँ पे गोली लगती है और बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे भी कुछ सवालात हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाड़ी, ऑब्वियसली आप सब लोगों के पास गाड़ी भी होगी, नई भी जिनके पास है वो भी जानते हैं गाड़ी की सीट होती है जिसके ऊपर आप बैठे होते हैं, और अगर आप चलती गाड़ी पे फायर करते हैं या फिर इवन आपने रुकी गाड़ी पे भी फायर किया है तो फिर आपकी पोजीशन या आपका समझना है कि एंगल क्या होगा कि पीछे आपके सीट है और उसने आपको कवर किया हुआ है, तो वो गोली कैसे पीछे या सर पे लगेगी और आगे से फ्रंट से निकल जाएगी, एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। लेकिन चूंकि ये कीनियन पुलिस की इब्तदाई तहकीकात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे। तो ये उनके सर पे गोली लगी और निकल गई। पुलिस की वक़ुआ रिपोर्ट में दर्ज ये है कि इन पाकिस्तानी शहरियों का दावा था कि वो रियल एस्टेट के डेवलपर हैं, कि मतलब उनके मुताबिक जो कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट है उनके मुताबिक अरशद शरीफ और इनके भाई जो है वो रियल एस्टेट के डेवलपर हैं और नैरोबी में रहायश पजीर हैं, मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। अब इसके बाद इनकी तहकीकात मज़ीद बढ़ी, जिसके बाद मुख्तलिफ जो है बातें सामने आई। जब रियलिटी सामने आई वो चीज़ें फिर कीनियन गवर्नमेंट के लिए भी, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब ये खबर पहुंची तो हाईलाइट हुई तो एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। अब कुछ सवालात जो उठे, इनके क्राइम रिपोर्टर हैं कीनिया के, उनकी जानब से एक सवाल उठाया गया, इस फायरिंग में ड्राइवर को खराज तक नहीं आई। मतलब जो इनके बराबर सीट पे मौजूद थे अरशद शरीफ के, वो भी ड्राइविंग सीट पे मौजूद थे लेकिन उनको एक खराज तक नहीं आई। अगर आप कहते हैं 9 गोलियां चलाई गई हैं तो 9 की 9 ही गाड़ी को हिट हुई हैं और एक अरशद शरीफ को लगी है और ड्राइवर को एक गोली भी नहीं लगी। सवाल नंबर 1 ये है, अगर गाड़ी को रोकना था, मतलब आप चाह रहे थे कि गाड़ी जिसको आपने इशारा किया वो नहीं रुकी, रोकना था आपने, तो इसके टायरों पर फायरिंग की जा सकती थी और वो उसकी वजह से ये कि अरशद शरीफ को फायरिंग जिस तरह से की गई, मतलब गाड़ी रुक जाती और फिर आप उसको पकड़ सकते थे कि कोई भी जो अगर चीज़ था। लेकिन अरशद शरीफ को जिस तरह से फायरिंग की गई, इससे ये नहीं लगता कि ओपन फायर था और वो उसकी ज़ात में आ गए, बिल्कुल टारगेटेड चीज़ें थी।
یہ تو تھی ناظرین جو کینیا کی پولیس کی تحقیقات تھیں۔ اب اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے وہ مکمل کی جا رہی ہیں، اور کیس کی تحقیقات کا بھی آغاز ہو چکا ہے کینیا میں بھی، اور اسپیشلی پاکستان کے جو حکام ہیں، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ، چیئرمین پی ٹی آئی اور جتنے بھی پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، ایون ISPR کی جانب سے بھی تعزیتی پیغامات جو ہیں وہ بھجوائے جا رہے ہیں ارشد شریف کی فیملی کے لیے، اور اس واقعے کی شفاف ترین تحقیقات کرنے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اور کینیا کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے بھی دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا گیا ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ، اور اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے کہا گیا کہ بہت جلد جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے، ساری جو ہے تحقیقات کی جائیں گی۔ لیکن ناظرین اس سے قبل کے تھوڑے سے معاملات کے اوپر اگر جائیں، پاکستان ہی کے جو سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے ایک ویڈیو بیان آتا ہے، اور وہ باقاعدہ کیمرے کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے کنفرم یہ نیوز ہے، میرے کنفرم سورس نے اس کو جو ہے وہ آن کیا ہے کہ ارشد شریف کے اوپر اٹیک ہوگا، ان کے اوپر جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ مطلب وہ اتنے دعوے سے، اتنی شیورٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملات کیا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم اس کا ایک بھرپور ری ایکشن دیں گے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی ویڈیو ان کی اس واقعے سے قبل کی تھی۔ اس کے بعد چلے جائیں، کچھ ویڈیوز کلپ وائرل ہوتے ہیں، کچھ ان کے ٹویٹس آتے ہیں، جس کے بعد اب سوشل میڈیا چونکہ بالکل آن ہے، بالکل اوپن ہے، اور ہر کسی کی اپنی جو ہے وہ آزادی اظہار رائے ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن کیا سرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہرحال پاکستان کی جو ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور جو انفارمیشن منسٹر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ کیا سرائیوں سے گریز کیا جائے اور کسی بھی طرح کی سیاست نہ کی جائے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کا ستارہ تھے، پاکستان کا بڑا نام تھے ارشد شریف، اور سینئر صحافی بھی تھے، تو وہ اب نہیں رہے، لیکن ہمیں ان کی تحقیقات کرنی ہے، آیا ریزنز، وجوہات کیا تھیں، کس وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں، اور اصل جو ہیں وہ سسپیکٹس کے پیچھے تک جو ہے پہنچا جا سکے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ ایک بڑا کیس ہے پاکستان گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کی جو صحافی برادری ہے، میڈیا پرسن ہے، ان کے لیے، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی فیملی کے لیے، جن کے اگر ارشد شریف کی فیملی کے بارے سے تھوڑی سی بات کی جائے، ان کی مسز نے ہی ٹویٹ کیا تھا اور یہ بتایا بھی بالکل، اور 2011 میں ارشد شریف صاحب کے جو والد ہیں محمد شریف، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ نیوی میں کمانڈر رہے ہیں، اور اسی دن جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہیں میجر تھے پاک آرمی میں، وہ بنوں سے ٹریول کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے، اور رستے میں جو ہے اب وہ دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی دن باپ بیٹے کی میتیں جب اٹھتی ہیں 2011 میں، تو پھر ڈیفینیٹلی گھر میں جس طرح کا حالات ہوتے ہیں وہ آپ سب جان سکتے ہیں۔ تو آج ارشد شریف کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس خاندان کے یہ دو ہی بھائی تھے، اور باپ بھی جو ہے ان کا وہ چل بس ہے، بیوہ ماں وہ موجود ہیں، اور ان کی ارشد شریف کی اہلیہ وہ موجود ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ ایک بھاری وقت ہے اور مشکل وقت ہے جس کے سے گزرنا ہے ارشد شریف کی فیملی کو، بلکہ پاکستان کے تمام جرنلسٹ کو، پاکستان کی تمام میڈیا برادری کو، میڈیا انڈسٹری کو، اور اسپیشلی جو حکام ہیں پاکستان کے اعلیٰ سطح کے، ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے کہ اس کیس کو کس حد تک اور کتنی جلدی جو ہے اس کی تحقیقات کروائی جائیں، تاکہ جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ ناظرین، ارشد شریف آج ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کا حق اور سچ کہنے والی آواز جو ہے وہ کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ ہم اس جو ہے آواز کو کیری کیے رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو کلیئر کرتے رہیں گے، اور حق کے ساتھ چلتے ہوئے جو ہے صحافت کے اس مشن کو جو ہے ہم آگے لے کے چلیں گے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔